بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البلد کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک 7 آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ انشاءاللہ پہلے حسب ترتیب ان آیات کا ترجمہ ہے، اس سورت کی وجہ تسمیہ ہے، اس سورت کا موضوع ہے اور اس سورت کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ ہے اور بہت غور کرنا ہے، اس کا ترجمہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس مبارک شہر کی۔ کون ہمارے؟ قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت اور طاق کی، قسم ہے رات کی نا۔ اس سورۃ البلد کا آغاز بھی اللہ پاک کس سے فرما رہے؟ قسم سے۔ قسم سے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مبارک کی۔ کون سا شہر مراد ہے؟ مکہ مکرمہ، بریکٹ میں لکھے مکہ مکرمہ۔ لکھ لیا؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ ضرور اتریں گے اس شہر میں۔ آپ ضرور اتریں گے اس شہر میں، یہ اس کا ایک ترجمہ ہے حلٌ کا، لیکن اس کے اصل میں 3 ترجمے ہیں، اس لیے پہلے ایک ترجمہ ہم کر لیتے ہیں 5-7 آیات کا، اس کے بعد انشاءاللہ اس آیت نمبر 2 کے 3 ترجمے 3 مطلب ہیں، اس کو الگ سے مستقل سمجھ لیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ تو کیا ترجمہ کیا؟ آپ ضرور اتریں گے اس شہر میں۔ اتریں گے، اترنے سے مراد یعنی آنا، آپ ضرور آئیں گے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی۔ قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اب ایک بات آپ حضرات کو بتانی ہے، یعنی آپ کو بتانی ہے مجھے، اس لیے کہ آپ نے پیچھے سورہ فجر پڑھی۔ پیچھے ہم نے سورۃ الفجر میں پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے 4 قسمیں کھائی تھی نا، 4 قسمیں کھائی تھی۔ تو ایک بات آئی تھی کہ جب قسم آ جائے تو اس کے بعد کس چیز کا انتظار ہوتا ہے؟ قسم کے بعد کس چیز کا انتظار ہوتا ہے؟ جی جی مقسم بھی، مقسم بھی، یہ تو اگر آج ہم ٹیسٹ لے لیتے سچی میں تو پھر تو قسم کے بعد کیا آتا ہے؟ مقسم بھی۔ دیکھیں نارمل سی بات ہے نا، انسان جب قسم کھاتا ہے تو کسی چیز کسی بات کی قسم کھائے گا نا۔ بھئی میں قسم کھا رہا ہوں، بچے کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں پیوں گا۔
اب قسم کھا رہا ہے اس چیز کے نہ پینے کی، دودھ نہ پینے کی، کولڈ ڈرنک نہ پینے کی. تو دودھ کا نہ پینا، کولڈ ڈرنک کا نہ پینا، یہ کیا کہلائے گا؟ مقسم بھی کہلائے گا، ہے نا. اب اللہ پاک نے، آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ 2 قسمیں کھائی ہیں. شاباش. آیت نمبر 1 میں اور آیت نمبر 3 میں. سمجھ گئے؟ آیت نمبر 1 میں قسم کھائی کس کی؟ کہ اس مبارک شہر کی میں قسم کھاتا ہوں. اور آیت نمبر 3 میں فرمایا اور قسم ہے ہر والد کی اور اس کی اولاد کی. 2 قسمیں کھائی. اب مقسم بھی کیا ہے؟ کیا اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً انسان کو ہم نے پیدا کیا مشقتوں میں. کس میں؟ مشقتوں میں. ایک ترجمہ یہ ہے. کبد کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ مشقتوں میں. دوسرا ترجمہ ہے انسان کو ہم نے پیدا کیا مصیبتوں میں. دیکھ لیا؟ مصیبتوں میں. یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا مصیبتوں میں. تیسرا ترجمہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا محنت میں. کس میں؟ کبد کے 3 ترجمے آپ کے سامنے آ گئے دوستو. پہلا ترجمہ کیا ہے؟ مشقت میں. نمبر 2 مصیبت میں. نمبر 3 محنت میں. لیکن ایک بات سمجھ لیں دوستو کہ ترجمے تو 3 ہیں کہ مشقت ہے یا مصیبت ہے یا محنت ہے، لیکن مفہوم قریب قریب تینوں کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے. یعنی اللہ پاک اشارہ دے رہے کہ اس انسان کی زندگی ایک تکلیفوں کا مجموعہ ہے، تکلیفیں زیادہ ہے. تینوں لکھ دیے. ہم نے اس انسان کو یقیناً پیدا کیا مشقت میں یا مصیبت میں یا محنت میں. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا یہ انسان پھر بھی یہ گمان کرتا ہے، کیا یہ انسان پھر بھی یہ گمان کرتا ہے کہ اس پہ ہرگز کوئی قدرت نہیں رکھ سکتا؟ کہ اس پہ ہرگز کوئی قدرت نہیں رکھ سکتا. بریکٹ میں آپ نے چھوٹا سا لکھنا ہے جس سے مسئلہ حل ہوگا. کافر و نافرمان. کافر و نافرمان. لکھ لی. یقول، یہ انسان کہتا ہے، یہ انسان کہتا ہے. کون سا انسان؟ کافر و نافرمان. سمجھ گئے؟ اس لیے اس کے ساتھ بھی بریکٹ میں لکھ لیں گے تو آسان ہوگا. یہ انسان کہتا ہے یعنی کون سا والا؟ کافر یا نافرمان. کیا کہتا ہے؟ اہلکت مالا لبدا، میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا، میں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا. بریکٹ میں لکھیں دین کی دشمنی میں. دین کی دشمنی میں. کافر کا اور نافرمان کا مال تو ہمیشہ دین کے خلاف استعمال ہوگا نا، حق کے خلاف استعمال ہوگا. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا یہ انسان سے مراد کون ہوگا؟ کافر و نافرمان. کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ ترجمہ لکھ لیا دوستو؟ سمجھ گئے؟ یہ 7 آیات آپ حضرات کے سامنے آ گئے. اچھا، اب چند باتیں یہاں پر
بہت اہم ہے، سمجھنے کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو جیسے ہم نے سورہ فجر میں بھی پڑھا، یہاں بھی، کہ قسم ہمیشہ اس بات پر کھائی جاتی ہے جو اہمیت رکھتی ہے نا۔ عام بات پہ تو کوئی قسم نہیں کھائے گا نا، نارمل بات پہ، جیسے ہم کہیں بھئی مجھے رات کو کھانا کھانا ہے، اس پہ کوئی قسم کھانی؟ اس پہ تو نہیں کھانی ہے قسم۔ لیکن کوئی بہت اہمیت والی بات ہوگی جس پہ سامنے والا مجھے قبول نہیں کر رہا، کہ نہیں بھائی آپ ہمیشہ ایسے کہتے ہو، آپ نہیں کرو گے، میں کہوں گا بخدا میں ایسا کروں گا، تو قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب بات کیا ہو؟ اہمیت والی ہو، بات اہمیت والی ہو۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ خود قسم کھائیں تو اس بات کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی، سمجھ گئے؟ تو پہلی بات تو یہ لکھیں کہ سورہ بلد کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہ بات واضح کر دی کہ آنے والی بات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آنے والی بات کیا ہے؟ بہت اہمیت رکھتی ہے، سمجھ گئے؟ ایک بات ٹھیک ہے۔ دوسری بات، آپ حضرات سے ایک سوال ہے، اتنی بات تو آپ سمجھتے ہیں اور بعض ساتھی ماشاءاللہ واقفیت بھی رکھتے ہوں گے۔ اس صورت میں پہلا لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ لا۔ عربی میں لا کے کیا معنی؟ نہیں۔ کیا آپ کے ترجمے میں نہیں آیا؟ اگر لا کے معنی نہیں کے ہیں تو پھر تو ترجمہ ہوتا کہ میں قسم نہیں کھاتا ہوں، اور آپ ترجمہ کر رہے ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اس لا کا ترجمہ کہاں گیا؟ جی آواز مجھ تک نہیں آ رہی، کوئی ساتھی جو ہے وہ فرما دے۔ کیا فرما رہے؟ جی اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، 10 نمبر ابھی سے آپ کے کٹ گئے ششمائی والے۔ جی جی ایسا بالکل بھی نہیں ہے، مسئلہ اسی لا کے اندر ہے۔ جی نہیں، ایسا بھی نہیں، ترجمہ بالکل یہی ہے۔ جی آپ کچھ فرما رہے؟ شاباش، یہی تھوڑا سا اس کو بینڈ کر دیں جواب کو۔ جی نہیں، انہوں نے جو جواب دیا کہ لا تاکید کے لیے، اب اصل بات یہ ہے، تقریباً آدھا جواب یہ دے چکے ہیں، یہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے۔ اس میں ایک کمال یہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے نا، ہماری جتنی زبانیں ہیں، اردو ہو یا انگلش ہو، اس میں تنگی ہے، یعنی نہیں جب بولا جائے تو اس کے معنی نہیں ہی ہے، اس کام کا نہ ہونا ہے۔ لیکن عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے اور وہ ایک ہی لفظ مختلف معانی کے لیے آتا ہے، مختلف معانی کے لیے آتا ہے۔ لیکن اب یہ سمجھنا کہ یہاں پر یہ لفظ کس معنی میں ہے، اس کے لیے پھر وہ محنت چاہیے طالب علمی والی، سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ جو لا ہے نا، لا اصولاً تو لا عربی میں اس کے معنی آتے ہیں نہیں کے، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہے، اکثر ایسا ہے، ہمیشہ نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی لا جو ہوتا ہے وہ زائدہ ہوتا ہے۔ لا کیا ہوتا ہے؟ زائد کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا بھئی، کہ بھئی یہ کاپی زائد پڑی ہوئی ہے یار، کیا اس کو ہٹا دیں یہاں سے، یعنی اس کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز زائد ہوتی ہے اس کا اس جگہ پہ کوئی کردار نہیں ہوتا، بات کو سمجھے دوستو۔ اب لا جو ہوتا ہے یہ مختلف معنی کے لیے آتا ہے، اس میں ہم نہیں جاتے، لیکن ایک چیز سمجھ لیں کہ لا جس طرح نافیہ ہوتا ہے، نفی کرتا ہے، اسی طرح ایک لا کیا ہوتا ہے؟
زائدہ. کیا ہوتا ہے؟ وہ زائدہ ہوتا ہے. اب لا زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نفی کا معنی نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ اس میں نفی کا معنی نہیں ہوگا. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہاں پر لا نافیہ ہے یا لا زائدہ ہے؟ تو اس کے لیے اس کے سیاق کو، نظم کو، آگے کے پیچھے کو سمجھنا پڑتا ہے. جب آپ نے ترجمہ کیا کہ اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں، تو کھانے کے اندر نفی کا لفظ آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. جو انسان قسم کھاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں کھا رہا، بلکہ وہ کہتا ہے میں کھا رہا ہوں، میں قسم کھا رہا ہوں. تو یہ قسم کا یہاں پر ہونا دلیل ہے کہ لا نفی کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ لا کیا ہے؟ زائدہ ہے. یہاں تک پہنچ گئے؟ لا کیا ہے؟ زائد. ایک چھوٹا سا اشکال اور شبہ آئے گا. یہ جو لفظ زائد ہے نا، یہ باقی تو ہر جگہ پہ فٹ ہوگا، لیکن قرآن کریم کے مقام اور مرتبے کے مطابق نہیں ہے. اسی لیے ہم نے قرآن کریم کو سمجھنا ہے ہر جانب سے اپنی حفاظت کا انتظام کر کے. اب آپ مثال کے طور پہ آج کی سبق سے یہ سن کر جائیں آپ کہ بھئی آج ہم نے پڑھا کہ سورۃ البلد کے شروع میں جو لا ہے، یہ لا کیا ہے؟ زائدہ ہے. ہمارے معاشرے میں زائد کا لفظ بولا جاتا ہے اس چیز کے لیے جس کی ضرورت نہ ہو، ہے نا؟ تو نعوذ باللہ کوئی یہ ذہن بنا لے کہ بھئی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قرآن کریم میں بھی ایسے الفاظ ہے، ایسے حروف ہے، ایسی آیات ہے کہ جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ غلط تصور جائے گا نا. اس لیے بات پوری سمجھنی ہے. قرآن کو میں نے عرض کیا سمجھیں گے اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر کے، کسی باطل کو سراغ نہیں ملے. اس لیے مفسرین نے یہاں پہ عرض کیا کہ لا جب زائدہ ہوتا ہے عربی زبان میں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تاکید کا کام دیتا ہے. جیسے انہوں نے فرمایا نا تاکید کر رہا ہے. لا کیا ہے؟ زائدہ ہے، لیکن کیا کام کر رہا ہے؟ تاکید کا. اس اللہ کی کھائی ہوئی قسم کو اور مضبوط کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ مضبوط. اس لیے ہم جب طالب علموں کو پڑھاتے ہیں یا جب خود پڑھتے تھے نا، تو استاذ یہ لکھواتے ہیں اس کے نیچے لا زائدہ برائے تاکید. سمجھ میں آ گئے؟ لا زائدہ برائے تاکید. اس سے اشکال، شبہات، اعتراضات ایک جملے میں ختم ہو گئے. ختم. کہ یہ لا وہ زائدہ نہیں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. عربی کی زائدہ سے مراد وہ ہے جو تاکید کا کام دے رہا ہے یہاں. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ لا زائدہ ہے لیکن کس چیز کا کام دے رہا ہے؟ تاکید کا. یہ بات ختم ہو گئی. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آیت نمبر 2 لکھیں. یہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے ایک بشارت دی گئی ہے. کیا دی گئی ہے؟ ایک بشارت دی گئی. یہ بشارت ہے. یہ لکھ لیا دوستوں آپ لوگوں نے؟ اچھا. اب حلن کے 3 معنی. کتنے معنی؟ 3 معنی. تین معنی. نمبر 1 لکھیں حلن بمعنی نازل. حلن بمعنی نازل. نازل کہتے ہیں اترنے کو نا، اترنے کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اس شہر میں یقیناً دوبارہ اتریں گے. مکہ میں یہ بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو قریش نے مکہ مکرمہ سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا نا، ہے نا؟ مجبور کیا. اور جب آپ نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا مکہ تجھ سے زیادہ مقدس جگہ اس کائنات میں نہیں تھی. اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہیں جاتا. وہ درد تھا نا.
تو جب آپ جا رہے تھے اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ پریشان نہ ہو، انت حلم بہذا البلد، آپ اس شہر میں دوبارہ ضرور اتریں گے۔ تو حلن کا ایک ترجمہ کیا ہوا؟ نازلن۔ نازلن کا مطلب سمجھے کہ آپ اس شہر میں دوبارہ لوٹ کر آئیں گے۔ تو یہ بشارت اور خوشخبری ہے یا نہیں ہے؟ ہو گئی نا خوشخبری، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا مطلب حلن بمعنی محلن، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ لکھیں حلن بمعنی محلن، ہم آپ کے لیے اس مبارک شہر کو حلال کریں گے۔ ہم آپ کے لیے اس مبارک شہر کو حلال کریں گے ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک مخصوص وقت کے لیے، بریکٹ میں لکھیں فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے دن، لکھ لیا دوستو؟ کیا لکھا؟ ہم آپ کے لیے اس شہر کو کیا کریں گے؟ حلال کریں گے ایک مخصوص وقت کے لیے، فتح مکہ کے دن۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھے دوستو، ادھر دیکھیں۔ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے، اور آپ حضرات بھی یقیناً جانتے ہیں اور جاننی چاہیے، کہ مکہ مکرمہ کی جو حدود ہے، حدود حرم جو کہلاتی ہے، صرف بیت اللہ نہیں، حدود حرم، حدود حرم کو اللہ پاک نے امن دے دیا ہے۔ کیا دے دیا ہے؟ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، قرآن کریم میں، جو اس حد میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا، جو بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر ساتھی گئے ہوں گے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، کہ انسان تو انسان بہت دور کی بات ہے، اس حدود میں انسان کسی پرندے کو، جانور کو، کیڑے کو، مکوڑے کو بھی نہیں مار سکتا۔ حالت احرام میں اگر آپ نے کوئی ٹڈا، کوئی مکوڑا مار دیا نا، تو پھر علماء سے پوچھنا پڑے گا، وہ کہیں گے آپ کو دم دینا ہے، تو پھر جا کے 500 ریال کا ایک بکرا دمبا خرید کے ذبح کریں گے۔ سمجھ میں آ گئے؟ وہ الگ مسئلہ ہے پھر۔ تو دیکھیں، حدود حرم جو مکہ کی ہے، اس کو اللہ پاک نے کیا دے دیا؟ امن دے دیا۔ اس میں نہ انسان کو تکلیف دے سکتا ہے، نہ جانور کو، نہ پرندے کو، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا حدود حرم کی کسی شاخ کو، کسی سبز ٹہنی کو نہیں توڑا جا سکتا، منع ہے۔ اتنا امن اس جگہ کو کیا ہے؟ حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ابھی ترجمے میں کیا لکھا؟ کہ ہم آپ کے لیے حلال کریں گے اس مبارک شہر کو ایک مخصوص وقت کے لیے، فتح مکہ کے دن۔ کیا مطلب ہوا؟ اب یہ جگہ تو امن والی تھی نا، لیکن جب فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، تو بہت سارے مجرمین کو یہ بات تو پتہ تھی کہ یہ جگہ کیا ہے؟ امن والی ہے۔ وہ جا کے خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپ گئے، خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چلے گئے۔ بڑی اہم بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ جگہ ہے تو امن والی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پہ شقاوت کی مہر ہم لگا چکے ہیں، ان کے مقدر میں قتل ہی ہے، لہذا آپ کے فتح والے دن ایک مخصوص وقت آپ کو دیا جائے گا جس میں یہ شہر آپ کے لیے کیا ہوگا؟ حلال ہو۔ اس میں آپ تلوار اگر اٹھائیں گے تو تلوار اٹھانا کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ کسی کا خون بہائیں گے تو وہ خون بہانا کیا ہوگا؟ حلال ہو۔ یہاں تک حدیث میں، بخاری شریف میں روایت ہے ابن خطل کی، کہ جس نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ اشعار کہے تھے، یہ بھی بھاگ کے گیا اور خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابن خطل کہاں ہے؟ ایک صحابی نے فرمایا کہ وہ تو خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا اسی جگہ اس کو قتل کر دو، اسی جگہ اس کو، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا۔ اب دیکھیں امن والی جگہ، لیکن اس کا قتل کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا۔ یہ کب کے لیے تھا؟ ایک مخصوص وقت کے لیے، بس۔ پھر وہ بعد میں وقت ختم ہوا،
اللہ پاک نے فرمایا آپ کے لیے بھی اب یہ شہر حلال نہیں رہا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے دوستوں۔ اب قیامت تک کے لیے وہ شہر کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام کے لیے صرف ایک مخصوص گھڑی میں ہوا، اس کے بعد پھر وہ بھی منع کر دیا گیا۔ سمجھ گئے؟ یہ 2 ترجمے ہم نے اس کے کیے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔